السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ بہرحال وہی ہوا جس کے بارے میں ہمیں یقین تھا اور جس کے بارے میں کل میں نے بڑی وضاحت سے بتا دیا تھا۔ اگر آپ نے کل کا میرا ویلاگ دکھا ہو تو میرے تھم پہ ہی میں نے بتا دیا تھا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، اور آخرکار جو ہمارے آرمی چیف صاحب، فیلڈ مارشل صاحب اور جناب ٹرمپ صاحب، محترم ہی کہیں گے اس وقت، کیونکہ ہمارے تو پھر پاکستان کے تو مائی باپ کہلاتے ہیں نا، تو وہ دونوں محترم حضرات کی جو چوہا کانفرنس تھی واشنگٹن کے اندر، وہ آخر رنگ لائی، اور کل جو ہے گزشتہ رات کو آج ہی رات کو جو ہے ایران پر حملہ ہو گیا۔ اچھا، اس حملے کے اندر ساری تفصیلات تو آپ نے دیکھ ہی لی ہوں گی۔ میں صرف اس پہ اتنا بتاؤں گا کہ یہ حملہ جو ہوا ہے نا، یہ B-52 بامبرز جس کے بارے میں کل میں نے بتایا تھا اسی کے ذریعے ہوا، لیکن یہ تھا کہ اس مرتبہ انہوں نے 15 ٹن کے 12 بم جو ہیں تقریباً وہ انہوں نے اس تمام کارروائی میں استعمال کیے۔ اب سارا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی سرپرستی کرنے والے ملک امریکہ نے جس سے قبل بھی دہشت گردی کے خلاف جنگیں کیں، اور دہشت گردی کے نام کے اوپر کئی مسلم ممالک کو نشانہ بنایا، اور ایک بار پھر دہشت گردی کے نام اور انتہا پسندی کے نام کے اوپر ہی اس نے ایک اور ملک، اسلامی برادر ملک ایران کو نشانہ بنایا۔ اور اب افسوس کی بات یہ ہے کہ چاروں طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سفارتی کوششیں کی جائیں۔ میری ایک سمجھ سے باہر ہے کہ غزہ کے اندر جو جینوسائیڈ مسلمانوں کا ہوا، چلے ہم عراق کو بھول جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں لیبیا کو، ہم بھول جاتے ہیں شام کو، لیکن ابھی حالیہ طور پہ غزہ میں جو جینوسائیڈ ہوا اور ابھی اسٹل جو ہو رہا ہے، اور واضح طور پر امریکہ نے جس طرح ایک ریاست فلسطین کو غصب کرنے کا اعلان کر لیا، اس نے کہہ دیا کہ اب فلسطین کی ریاست نہیں ہوگی، تو اس کے باوجود جو ہے پھر یہ کہنا کہ سفارتی کوششیں، کیا مسلمانوں کا خون یا مسلمانوں کی نسلیں اسی لیے رہ گئی ہیں کہ ان کا خاتمہ کیا جائے، اور ہر خاتمے کے بعد ایک سفارتی کوشش کی جائے اور وہ معاملہ رک جائے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ نسل کشی شروع ہو کسی اور ملک میں، پھر اس کے بعد سفارتی کوشش ہو؟ یہ مسلم جو دنیا کے جو 57-58 اسلامی ممالک، یہ کس لیے ہیں؟ پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھ لیں جو کچھ ہمارے ملک میں ہمارے جو حکومت کر رہی ہے، فاشسٹ گورنمنٹ۔ اب یہ دیکھیں ڈیموکریسی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے ایک دفعہ بہت پہلے آپ کو بات کہی تھی کہ اگر قوم نہیں اٹھے گی تو ڈیموکریٹک سسٹم ختم ہو جائے گا، اور ختم ہوتی جا رہی ہے۔ فاشزم جو ہے اس کی جگہ لے رہے ہیں۔ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے فاشزم ہے۔ عدلیہ انہوں نے توڑ دی، ہر بندے کو جس کو چاہے پیکا قانون کے تحت اٹھا لیں گے، جس کو چاہے فوجی عدالت میں ڈال دیں گے، جس کو چاہے کسی اور عدالت میں پھینک دیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ فاشزم تو ہے، یہ جمہوریت تھوڑی ہے۔ آئین کو اپنا توڑ دیں گے، پارلیمنٹ ان کی بغل بچہ ہوگی، پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو یہی کچھ اب جو ہے ٹرمپ صاحب بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی کانگریس کو بائی پاس کیا۔ آپ نے دیکھا امریکن کانگریس میں کتنا ہنگامہ ہوا ہے، کتنا شور ہوا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اس وقت دونوں شخصیات، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ اور ہمارے آرمی چیف، اس وقت دونوں جو ہے نا ایک فاشسٹ طرز حکومت کی طرف جا رہے ہیں۔ جس طرح کی دھمکیاں ہمارے پاکستان کے اندر ہماری حکومت اور دیتی رہی ہے اپنے شہریوں کو، دوسرے تمام ہمارے جو بھی ہو، ہمارے دشمن تو خیر دھمکی دینا ٹھیک ہے، لیکن جس طرح حکومتی اداروں کے اندر جو لوگ ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، ان کو جس طرح دھمکایا جاتا ہے، جو طریقہ کار یہاں اندرونی سطح پر پاکستان کی موجودہ حکومت اب اختیار کرتی رہی ہے، مٹا دیں گے، اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے، وہی صورتحال اور وہی اس قسم کی جو اسٹیٹمنٹ ہیں ٹرمپ صاحب دے رہے ہیں۔ تو بخوبی طور پر آپ کو واضح ہو جاتا ہے کہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، جس کو میں کہتا ہوں کہ دونوں کے درمیان دونوں شخصیات جنہوں نے جو چوہا کانفرنس بیٹھ کے کی اکیلے کے اندر واشنگٹن کے اندر، تو جس میں دیکھیے اب تو کوئی چھپی بات تو نہیں ہے نا، اب تو ہر چیز سامنے آ گئی ہے۔ ٹرمپ نے جو واضح طور پر کہا تھا، آپ کو پتا ہے، وہ سن بھی لیا ہوگا آپ۔ With the chief of staff of the Pakistani army, did you talk about Iran? Did that come up? Is there anything you can share on that meeting? Yeah, well, they know Iran very well, better than most, and
they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better. But they see what's going on, and he agreed with me. क्लिप एक दफ़ा फिर देख लीजिएगा, उसमें वाज़ेह तौर पर कहा कि आसिम मुनीर जो हैं वो मेरे साथ मुत्तफिक हैं. ठीक है जनाब, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर जो बात हुई उन्होंने कहा कि बड़ा डिप्लोमेटिक बयान था. आसिफ मुनीर मुझसे साथ मुत्तफिक हैं और वो मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान को जानते. इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रंप किस बात पे आसिम मुनीर मुत्तफिक कह रहे हैं? इसका मतलब है कि आसिम मुनीर साहब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ईरान पर हमला भी होना चाहिए और ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये मुत्तफिक यही है ना मेरे साथ होने का मतलब. और साथ में फिर ये कि वो मुझसे ज़्यादा ईरान को जानते हैं. इसका मतलब ये कि जितना मैं समझता हूँ कि ईरान का न्यूक्लियर जो है ताकत होना दुनिया के लिए ख़तरनाक है, उसी तरह मुझसे ज़्यादा आसिम मुनीर साहब इस बात पर राज़ी हैं. अच्छा, अब आप कहते हैं कि चले ठीक है जी फैज़ल साहब आपकी बात गलत है, तो फिर आपने वो नोबेल प्राइज़ का क्यों ऐलान किया? आपने आड़ तो आपने इंडिया पाकिस्तान के लिए, कौन सी इंडिया पाकिस्तान की जंग बंद होगी? वो तो फ़िलहाल पाउज लगा हुआ है. ऑपरेशन था, वो तो जंग थी नहीं, एक ऑपरेशन था जो उन्होंने स्टार्ट किया था, उसमें पाउज हो गया. तो ये हमारी कौम को समझना होगा, सारी मुस्लिम दुनिया को समझना होगा कि हम क्या कर रहा है ये पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत. सारी इस्लामी दुनिया देख चुकी है कि एक वाहिद इस्लामी मुल्क जो न्यूक्लियर पावर भी है वो ट्रंप के साथ खड़ी हुई है. और इसका जो न्यूक्लियर पावर का जो सरबराह है, सबको पता है इस वक्त सरबराह हमारे आसिम मुनीर साहब ही है. सब ढकोसलेबाजी जो मैंने कहा है वो ट्रंप को हीरो करार दे रहे हैं और ट्रंप को बानी अमन का वो पैगंबर करार दे रहे हैं. तो ये जो एक ऐसे शख्स को जिसने कि गज़ा के अंदर मुसलमानों के जेनोसाइड को 8 दफ़ा ब्लॉक किया है, जिस शख्स ने वाज़ेह तौर पर कहा कि रियासत फ़लस्तीन नहीं होगी, उस शख्स को किसी भी सूरत में अलम का पैगंबर और वर्ल्ड नोबेल पीस के लिए उसको नामज़द करना, ये क्या पैगाम देता है कि डू वट एवर यू वांट, हम आपके साथ हैं, हम आपके हर इक़दाम को एक अमन समझते हैं, आपकी जाहिरियत को भी अमन समझते हैं, आपके अच्छे काम को भी अमन समझते हैं, आपके कत्लेआम को भी अमन समझते हैं, आप अमन के पैगंबर हैं. बहुत अफसोसनाक ये बात है हमारी हुकूमत की तरफ से हुई है. रही OIC वो वाहिद तंजीम है, इसका तो माखूज़ ये असल में बनने का जो उसका वो है आर्टिकल, उसके जो कवानीन है उसमें यह है कि जनाब जब किसी भी मुल्क को अगर ख़तरा लाहक होता है तो फ़ौरी तौर पर सरबराही ममलिकत का इजलास बुलाना चाहिए, सरबराह ममलिकत आना चाहिए, समिट होना चाहिए. तो जब ट्रंप ने हमला करने से पहले जब कहा था कि ईरान के ऊपर हमला होगा और ईरान को हम ये कर देंगे, वैसा कर देंगे, फलाना कर देंगे, तो उसी वक्त सही था पाकिस्तान को चाहिए था ना OIC का इजलास बुला था, लेकिन वो नहीं बुलाया गया. पाकिस्तान तो आए बाएँ शैकरे के इधर उधर हो गया. वो अगर वहाँ से किसी ने बुला भी लिया अगर, तो वो आपने इजलास को डिग्रेड कर दिया, आपने वज़राए ख़ारजा का इजलास बुलाया. वज़राए ख़ारजा का तो इजलास बनता ही नहीं था. और वज़राए ख़ारजा के इजलास के बाद देखे, मुस्लिम दुनिया की पावर देखे, आज जनाब वो अमेरिका ने कर दिया. और मुझे पता था ये होना है, मैं तो बार बार ही कहता रहा हूँ कि होना है, सब कुछ होना है. अब क्या है मामला? अब ये है कि ईरान ज़रूर मैं समझता हूँ कि वो करेगा. और अब जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ख़बरें आ रही हैं कि उनकी ईरान की पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है बे ऑफ हुर्मुज़ को बंद करने के लिए. मैं समझता हूँ बंद कर देंगे यार, डेफिनेट कर देंगे. मैंने आपको पहले भी बताया था और शायद करना चाहिए. वो क्या करेंगे, उनके पास और तो कोई है नहीं सूरत हाल. तो OIC का किरदार भी उसने देख लिया. OIC के हकीकी अगर अफादियत को अगर किसी ने बात भी की थी ना उसकी, तो सबसे पहले ज़ियाउल हक ने की थी. वो ठीक है, एक फ़ौजी थे, डिक्टेटर थे, वो जो कुछ भी था वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन बहैसियत एक OIC के उन्होंने उसको कम से कम सही उसके इस्तेमाल की बात की थी उन्होंने. और उसके बाद अगर किसी ने OIC की इफादियत को और उसके सही इस्तेमाल की अगर उसने किसी ने बात की तो वो इमरान खान थे. अब आप दोनों देख लें, दोनों का हशर क्या हुआ. एक को फदाओं में उड़ा दिया गया और दूसरे को उठा के जेल में डाल दिया गया. सो सिंपल इज़ डैट. तो ये सारी बातें जो हैं ये हमारी कौम को देखना चाहिए. ये 25 करोड़ अवाम जो है ये मतलब किस किस्म के मुसलमान हैं, मेरी समझ से बाहर है. वैसे मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ इस तमाम पाकिस्तान की सूरत हाल को. मुस्लिम दुनिया तो छोड़ दें आप ना, मैं जो बात कर रहा हूँ, जो गैर मुस्लिम क़ुव्वतें हैं वो भी देख रही, वो कह रही क्या मजाक है ये सब यूरोपियंस वगैरह, ये सारा जो सिलसिला हुआ है, जिस तरह
نوبل پرائز کا اعلان کیا گیا، اور جو کچھ پاکستان کے ساتھ امریکہ کرتا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کئی لوگوں نے کہا بھی ہے، مثال بھی مشہور ہے کہ امریکہ کی دشمنی ٹھیک نہیں ہے، لیکن امریکہ کی دوستی اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو یہ کیوں ہم نے یہ معاملہ جو ہے امریکہ کے ساتھ اتنی جلدی گٹھ بندھن کیا ہے؟ اس لیے کہ اس تمام صورتحال کے اندر ہم کہیں نہ کہیں ہم شریک ہیں۔ بس یہ ہے کہ امریکہ، تو میں نے آپ کو کل ہی کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ وہ آسرا نہیں کرے گا آپ کے لیے۔ آپ تو چکر میں تھے نا کہ تھوڑا سا ہم نے اب کر لیا ہے امریکہ سے، وہ ہم گلے مل کر آگے ہیں۔ چیف ایئر مارشل صاحب تو یہاں پر آئیں گے، اب ان کا ایئرپورٹ پہ استقبال ہوگا، وہ جناب نکلیں گے، ساری عوام کھڑی ہوئی ہے، ہم بھارت کو بھی پیغام دیں گے، ہم ایران کو بھی پیغام دیں گے، ساری دنیا کو پیغام دیں گے، لو جی لو، سب ایک ساری 25 کروڑ عوام آ گیا جی، کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور عوام بلا لیا ٹرمپ صاحب نے آرمی چیف کو جناب، اور انہوں نے بولا کہ ان کے پہنچنے سے پہلے جو نا ان کی جوتوں میں دال لپیٹ دو، سو لپیٹ دی انہوں نے۔ یہ حقیقت، میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ سمجھتے ہی نہیں، یا سمجھتے نہیں، یہ نہیں کہوں گا سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں سب کچھ، لیکن اصل میں ان کا مفاد پاکستان نہیں ہے، ان کا مفاد، حکومت کا جو مفاد ہے نا وہ عوام نہیں ہے، وہ پاکستان نہیں ہے، ان کے اصل مفاد اپنے پیسے ہیں، بڑے بڑے عالمی معاملات ہیں جو یہ سودے کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو بین الاقوامی سطح پر جو ریکارڈ ایک کے اور دوسرے تمام سارے خفیہ سودے ہو رہے ہیں، کوئی اس کے اوپر سول کنٹرول نہیں ہے، کوئی بھی سول کنٹرول نہیں ہے، کوئی احتساب نہیں ہے۔ آج تک کیوں نہیں بتایا ہماری کہ کتنا پیسہ ریکارڈ ایک کا جو ہے باہر آ رہا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ افسوسناک صورتحال ہے۔ اگر قوم اب بھی نہیں اگر سوچتی تو یقین کریں کہ وہ تو خیر جو لیڈر کے لیے تو عمران خان کے لیے تو آپ نہیں اٹھے نا، اب تو عمران خان کی بات کیا کرنی ہے؟ عمران خان کی افادی تو پتہ لگی جا رہی ہے نا آپ کو۔ جو لوگ کہتے تھے یہاں پہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے جی وہ یہودی ایجنٹ ہے اور فلاں، میں نے کہا لوگوں کو نہیں پتہ۔ آپ یہ ٹی وی پہ سن کے، ٹاک شو سن کے، اور الٹے سیدھے پیسے دیے ہوئے جتنے یہ لفافی صحافی ہیں جو سرکار کے جن کو دیا جاتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں، یہ ساتھ لے آ کے ان کو امریکہ دورے کرا دیتے ہیں۔ ایک دورہ لنڈن کا کر کے آ گئے پیچھے وزیر اعظم کے ساتھ، تو اس کے بعد آ کے وہ جناب وہ تجزیے کرنے شروع کرتے ہیں۔ کتنے یہاں بڑے صحافی ہیں جن کی کوئی عالمی اداروں کے اندر براہ راست پہنچ ہے؟ کسی کی نہیں ہے، ماں سوائے چند ایک لوگ ہیں، حامد میر صاحب ہیں اور ایک دو لوگ اور ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں، باقی تو سب نیل بٹا نیل ہے، میری طرح ہی ہے سب، ایسا ہی پیدل پروگرام۔ بہرحال یہ ہے کہ اس جو کچھ آج ہوا ہے، اس کے بعد آج فوری طور پر ایرانی وزیر خارجہ جو ہیں وہ جا رہے ہیں اپنے ہم منصب سے ملنے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید کہا گیا ہے کہ ان کی ملاقات جو ہے شاید پیوٹن سے بھی ہو جائے، اور اس کے فوراً بعد جو ہے امریکہ نے اپنے تمام اڈوں کے اوپر نگرانی جو ہے فوج کی بڑھا دی گئی، اور خلیج میں بھی سارے تمام اڈوں کو جو ہے نا اس وقت ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اس خلیج میں تقریباً 50,000 کے قریب امریکن ٹروپس وہاں پر موجود ہیں۔ اب اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ہے 35,000 وہاں سعودی عرب کے اندر۔ اب سعودی عرب کے اندر، اب میں بتا دوں آپ کو، یہ خبریں آپ باہر نہیں آ رہی، اندر سے تمام یہ جتنے بھی عرب ہیں نا ان کے اب سر میں کھجلیاں ہونی شروع ہو گئی، جو ٹائر انہوں نے بڑے بڑے رکھے نا، سوچتے تو کچھ نہیں ہے وہ، اب ان کے سر میں کھجلی مچنی شروع ہو گئی کہ ایسا نہ ہو کہ ایران حملے نہ کر دے ادھر، ہمیں بھگڑ مچ جائے۔ اور سب سے زیادہ خطرہ اب سعودی عرب کو لگا ہوا ہے، کیونکہ وہ وہاں جو بیٹھے نا یمن والے، انہوں نے سیدھا در کود جانا قریبی امریکہ کے جو اڈے ہیں، تو انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ اگر یہ چاہتے، حقیقتاً میں آپ سے بتا رہا ہوں، اگر یہ عرب چاہتے تو جیسے ہی ٹرمپ نے یہ بات کی تھی کہ ہم حملہ کریں گے، فوری طور پر ان کو تمام GCC کا اجلاس بلا کر، گلف کوآپریٹو کونسل کا اجلاس بلا کر ان کو وارن کرنا چاہیے تھا کہ اگر آپ نے حملہ کیا اور مشرق وسطیٰ کی اگر صورتحال آپ نے خراب کی ہمارے علاقے کی، تو ہم آپ کو وارن کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تمام جو ہے سفارتی تعلقات کو نیچے کر دیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو پھر وارننگ دیں گے کہ آپ 3 مہینے کے اندر اپنے یہاں سے اڈے اٹھا لیں پورے۔ صرف ایک GCC کی طرف سے ایک بیان جاتا ہے، یقین کریں کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ پس پردہ سب ملے ہوئے ہیں ہمارے پاکستانی حکمرانوں کی طرح۔ یہ ہے اصل صورتحال۔ اور اب وہ یہ عرب تمام ہے وہ درخواست کر رہے ہیں سعودی عرب سے کہ بھائی آپ اس طرح وہ سے ایران سے کہ آپ ایسا نہ کریں، وہ جیسا نہ کہ وہ کر لیں، سفارتکاری کریں، مطلب یہ کسی کے بے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ تو بھائی یہ آپ نے پہلے سے سفارتکاری کے اوپر زور کیوں نہیں دیا؟ آپ نے سفارتکاری کی طرف بیان کیوں نہیں دیا؟ یہ بیان ہی ہے نا، سفارتکاری والا بیان تو ہے کہ ہم آپ کے سفارت خانوں کو ڈاؤن گریڈ کر دیں گے، ہم اپنی فضائی حدود نہیں دیں گے امریکہ کو حملہ کرنے کے لیے، یہی سفارتکاری ہے نا۔ مطلب آپ نے جب ایران کو حملہ کروا دیا، ایران کا نقصان کروا دیا، مسلمانوں کا ستیہ ناش کرا دیا، اس کے بعد ہمیشہ مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے بعد مسلم دنیا کو نا سفارتکاری یاد آتی ہے۔
لمحہ فکریہ ہے یہ بات. ادھر وہ ایران نے اس کے جواب میں پھر آج جناب کیے حملے زبردست طریقے سے. ایران نے آج پہلی بار خیبر میزائل کا استعمال کیا, بڑی زبردست تباہی ہوئی ہے. اور یہ میں آپ کو بہت پہلے کہتا رہا ہوں کہ ایران کے پاس ابھی ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہیں اس کی اپنی بنائی بہت ساری چیزیں ابھی انہوں نے نہیں نکالی, کیونکہ اب جو چیزیں وہ نکالے گا وہ ہو سکتا ہے پورے خلیج کے اندر جو ہے تباہی مچا دے. اس لیے وہ سوچ سمجھ کے مشورہ کر کے روس کے ساتھ بات کر کے پھر نکالے گا. اور مجھے بتایا گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں شمالی کوریا کے کم اون یونگ جو ان کے ساتھ بھی ہوا ہے. اور کم اون یونگ جو ہے نا بالکل وہ تو بے قرار ہو رہا ہے. میں نے بتایا نا وہ بے قرار ہو رہا ہے شخص اترنے کے لیے جنگ میں. وہ کہہ رہا ہے مجھے ایک دفعہ بتا دو میں آؤں کدھر سے, کدھر مجھے پھینکنے میزائل. تو ابھی انہوں نے کہا کہ نہیں تھوڑا سا وہ کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ چین اور روس سے زیادہ جو ہے نا اگر اس وقت کو مدد کرنے کے لیے تیار ہے تو کم اون یونگ ہے. اور یقین کریں کہ کم اون یونگ واحد وہ شخص ہے جو عمران خان کو بھی پسند کرتا ہے پیوٹن کے بعد. تو اگر سارے سینیریو کو اگر آپ دیکھیں نا تو وہ تمام لوگ ہیں جو کہ مسلم دنیا کے ساتھ کہیں نہ کہیں کھڑے رہنا چاہتے ہیں. کم اون یونگ ہو گیا, پیوٹن ہو گیا, صدر شی ہو گیا, عمران خان ہو گیا, یہ مسلم دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں. اور یہ جو اپنے آپ کو اتنے بڑے بن کے جو آج بیٹھے ہیں پاکستان کے اندر, یہ ڈاکوؤں کا جو گروہ آ گیا ہے سمجھ گئے, وہ آپ دیکھیں مسلم دنیا کے ساتھ کیا کر رہا ہے. یہ تو ان دونوں نے مل کر, دونوں شخصیات نے مل کر پوری دنیا کو تیسری جنگ عظیم کے قریب پہنچا دیا اور مسلمان دنیا کو ایک تباہی کے کنارے پہنچا دیا. اب ذرا سی بھی اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو جنگ سمجھو تیسری عالمی جنگ تیار ہے. اور پورے امریکہ کے اندر جو ہے اس وقت ان کے خلاف سخت نفرت انگیز جو ہے نا ٹرمپ کے خلاف شروع ہو چکے ہیں. اور برطانیہ وہ جناب وہ دیکھیں سٹیمر تھا, وہ برطانیہ جو سارے شیطانی منصوبے بناتا ہے, وہ سارے جو منصوبے ہوتے ہیں نا وہ سارے برطانیہ ہی بناتا ہے. عمل درآمد کے لیے امریکہ کا یہ ہے, ایک ہی ان کا قارون ہے, ایک ہی چیز ہے یہ. اس نے فوراً کہہ دیا کہ اگر جناب امریکہ پر حملہ ہوا کس نے, ایران نے, تو اسے نیٹو پہ حملہ سمجھا. وہ دیکھیے نیٹو کدھر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کدھر آ رہا ہے. یہ نیٹو کے اپنے اس سے بھی وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں. نیٹو کے ایک سیکرٹری جنرل تھے رابنسن, ابھی مجھے نام ان کا پورا یاد نہیں ہے. ان سے ایک دفعہ بات ہوئی تھی اس سے پہلے بھی عراق کی جنگ کے اوپر کہ عراق میں نیٹو آئے گی, تو میری ان سے ذاتی طور پر میری بات ہوئی تھی. میرے پاس ان کے لیٹرز بھی موجود ہے, بات بھی, اور انہوں نے مجھے تحریری طور پر کہا تھا, سابقہ جو سیکرٹری جنرل ہے مسٹر رابنسن, انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم آپ کو یقین دلا رہے ہیں. میں اس وقت ایک کسی آرگنائزیشن کے ساتھ تھا, انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں آئیں گے, ہمارا بنتا ہی نہیں ہے مطلب مشرق وسطیٰ میں کسی قسم کا جو ہے مطلب آنا. اب وہ جناب وہ آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ انہوں نے کہہ دیا اسٹیمر نے کہ وہ ہم نیٹو کو بھی بلا لیں گے. یعنی مسلمانوں کو اگر مارنے کا مسئلہ ہوگا تو نیٹو بھی ساتھ ہے, سب کچھ ساتھ ہے, لیکن اگر کوئی ساتھ نہیں ہے مسلمانوں کے حوالے تو خود مسلم برادری اپنے ساتھ نہیں ہے. عجیب صورتحال اس وقت دنیا کی ہوئی ہے. اور دیکھیں ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں معاملات چل رہے ہیں, ابھی جو صورتحال ہوتا ہے اس کی بات وزیر خارجہ کی, ایرانی وزیر خارجہ کی اپنے ہم منصب سے ملاقات کے بعد, اور پھر ابھی جو پیغام رسانی ہو رہی ہے, ماسکو میں بھی بڑی اہم میٹنگ چل رہی ہے. اور ایک آخر میں خبر دے دوں کہ چین بھی تمام صورتحال کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے, اور چین کے اندر بھی یہ خبر آئی کہ کہیں نہ کہیں بات چیت ہو رہی ہے تمام صورتحال کو دیکھنے. دیکھیے چین میں سمجھتا ہوں نا, میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا, چین کو میں سمجھتا ہوں زیادہ دامے در میں سخنے آنا ہوگا, کیونکہ اگر ایران تباہ ہو جاتا ہے بنیادی طور پر تو سب سے زیادہ جو ہے نا مطلب چین کا نقصان ہوگا, کیونکہ 80% مور دین 80% جو ہے نا جو توانائی ہے وہ چائنا کے ذریعے جو ہے وہ ایران کے ذریعے چائنا کو جاتی ہے. اور اگر خدا نخواستہ ایران تباہ ہو جاتا ہے, اللہ نہ کرے, گاڈ فاربڈ, تو پھر چائنا کے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا. اور پھر یہ بھی آپ سمجھیں کہ چائنا کو جو گھیرا تنگ کرنے والی بات ہے اس کے اندر یہ چیز آ جائے گی. تو دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. ابھی تک آج کے لیے صورتحال ہے, دیکھیں کیا معاملہ ہوتا ہے. بہرحال جو بھی ہوا افسوسناک ہوا. ہمیں پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ اب تمام معاملات کو دوبارہ ریورس کر لیں, فوری طور پر ان کو کہیں کہ جناب یہ اعلان بھی واپس لیں, اور دوبارہ جو ہے ٹھیک ہے ابھی بیان آ رہے ہیں ان کے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ پہلے کسی کو چھری مار کے کہتے ہیں نا چھرا مار کے آپ نے زخمی کر دیا, بعد میں پھر مرہم پوچھنے آ گئے, یہ کام نہ ہو. تو بہتر ہے معاملات کو درست کر لیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.